13 میں ہے کہ آب حیات کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا تھا؟ الف 1880، با 1890، جیم 1894، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ پہلا ایڈیشن آب حیات کا 1880 میں، دوسرا 1882 میں ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ دربار اکبری، اس میں جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امراء کے حالات و واقعات درج ہیں، وہ کب شائع ہوا؟ یعنی محمد حسین آزاد کی ایک تصنیف ہے دربار اکبری۔ دربار اکبری میں کیا واقعہ ہے، اس میں کیا سب محمد حسین آزاد نے درج کیا ہے؟ تو اس میں جلال الدین محمد اکبر بادشاہ، یہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، ان کے حالات اور اس کے دربار میں رہنے والے جلیل القدر جو امراء تھے، ان کے اراکین تھے، ان کے حالات اور واقعات کو درج کیا ہے۔ تو وہ کتاب کب شائع ہوئی، یعنی دربار اکبری کب شائع ہوئی؟ الف 1898، 1899، 1900 اور 1897، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف، یعنی کہ 1898 میں دربار اکبری یہ کتاب محمد حسین آزاد شائع کرتے ہیں لکھ کر۔ اور اس کتاب میں کیا ہے کہ موضوع کیا ہے اس کا، اور اس میں کن کے متعلق جو لکھا گیا ہے؟ تو جلال الدین محمد اکبر اور ان کے دربار کے جو جلیل القدر امراء تھے، ان کے متعلق ان کے حالات و واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ آزاد کا ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ اکبر ایک تصنیف ہے، اس میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی محمد حسین آزاد کی ایک تصنیف ہے ڈرامہ اکبر، اس میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کب یہ تصنیف کی گئی، انہیں کب لکھا گیا تھا؟ 1987، الف، با 1922، 1930۔ تو یہ کتاب جو ہے 1922 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب کب شائع ہوتی ہے؟ ڈرامہ اکبر جو ہے 1922 میں شائع ہوتی ہے۔ ڈرامہ اکبر میں کیا لکھا ہے، کن کے متعلق لکھا ہے؟ تو شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کے داستان عشق کو اس میں درج کیا گیا ہے، وہ بھی ڈرامے کے طور پہ۔ سوال نمبر 16 میں ہے سیر ایران کس کی تخلیق ہے؟ سیر ایران یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف، محمد حسین آزاد، با سر سید، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمد حسین آزاد، یعنی الف اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سیر ایران کس کی تخلیق ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی تخلیق ہے۔ نوٹ: آزاد کے پوتے نے وفات کے بعد شائع کیا، یعنی سیر ایران کو آزاد کے پوتے وفات کے بعد شائع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ دیوان ذوق 1922 کس کی تخلیق ہے؟ دیوان ذوق جو 1922 میں ان کی اشاعت ہوتی ہے، کس کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 1 ہے کرشن چندر، آنسر نمبر 1 میں ہے کیا؟ الف میں کرشن چندر، با امتیاز، جیم آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ کیا ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف؟ دیوان ذوق جو 1922 میں اشاعت کی تشیع ہوئی۔ نوٹ میں کیا ہے؟ نوٹ: محمد حسین آزاد دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ الہی تو جانتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیتی کے ساتھ کیا، پاک عقیدت اور تیرے حکم سے کیا، اسے تو قبول فرما۔ یعنی دیوان ذوق کا جو خاتمہ محمد حسین آزاد کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی تو جانتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیتی کے ساتھ کیا اور پاک عقیدت اور تیرے حکم سے کیا، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ محمد حسین آزاد کے الفاظ ہیں اور وہ دیوان ذوق کے خاتمہ کے طور پہ لکھتے ہیں، یعنی دیوان ذوق جب ختم ہو جاتا ہے تو آخر میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں محمد حسین آزاد۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے امتحان میں۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ نگارستان، قصص ہند اور نیرنگ خیال تمثیلی مضامین ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ نگارستان، قصص ہند، نیرنگ خیال یہ تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یلدرم، آزاد اور سجاد ظہیر۔ اس کا صحیح جواب ہوگا محمد حسین آزاد، یعنی بے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، محمد حسین آزاد کی تخلیق ہے۔ نگارستان، قصص ہند، نیرنگ خیال یہ تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 میں ہے، سوال نمبر 19 میں ہے کہ نظم آزاد 1899 یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی نظم آزاد جو 1899 میں لکھا گیا یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف آزاد کی، با حالی کی، جیم جانثار اختر کی، دال حسب والا میں سے ایک زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ محمد حسین آزاد کا نظمی مجموعہ ہے، نظم کا مجموعہ ہے۔
نوٹ۔ مجموعہ نظم آزاد ہی میں مثنوی شب قدر ہے، اور وہ لیکچر جو 15 اگست کو نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے موضوع پر انجمن پنجاب کے جلسے میں دیا تھا۔ خمکدہ آزاد 1932، اس میں غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے، جو رنگ قدیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس مجموعے میں جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم بھی شامل ہے۔ کس میں؟ اس مجموعے میں، یعنی کہ خمکدہ آزاد جو 1932 میں آزاد کے نظم کا مجموعہ شائع ہوا، اس میں غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے، جو رنگ قدیم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی پرانے رنگ سے۔ اس مجموعے میں جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد کا نظم بھی اس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 20 میں ہے کہ شب قدر، صبح امید، شب قدر اور صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی، اس کے بعد ہے خطابہ علم، دوستی، نو طرز مرصع، العزم، کس کی نظمیں ہیں؟ یہ تمام جو ہے کن کی نظمیں ہیں؟ اس میں چغتائی، اقبال، آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی اور خطابہ علم، دوستی، نو طرز مرصع اور العزم۔